جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذاتی کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر۔ دیکھی تصویر آپ نے؟ ہاں یار، یہ تو پوری بال ہیں، مطلب یہ تو چھوٹی ہے بیسکلی کسی خاتون کی۔ پوری مطلب آپ یہ دیکھیں، اگر یہاں سے دیکھیں تو جیسے کسی نے یہ یہاں سے ہوں بالکل یہاں سے آپ کے پورے بال، مطلب یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹکڑا بال کا کوئی حصہ، کوئی بال بن جانا، کوئی وگ، ایسا نہیں ہے۔ ایک جو عورت کے بال ہوتے ہیں جو یہاں سے پوری چٹیا، مطلب پوری بالوں کی لٹ، اس کی پورے بال ہی سارے بال اگر یہ ہٹا دے تو وہ شاید بوائے کٹ رہ جائے بالکل ہی۔ تو یہ ہے ان کی ہے۔ یو پی گوندل سے ہمیں بھیجا گیا ہے، اتر پردیش انڈیا میں، یو پی اس کے ساتھ بتا رہے ہیں گوندل میں یہ رہتے، جنہوں نے ہمیں واقعہ بھیجا۔ اچھا، وہ صاحب ہیں یہ، اچھا، میرے خیال سے سہیل نام بتایا تھا انہوں نے، میرے خیال سے صحیح۔ یہ ساتھ ایک جگہ ہے گوندل کے، اس جگہ کا نام ہے جی بہریچ، سسرال ہے ان کا، بہریچ ان کا سسرال ہے یو پی گوندل کے پاس۔ صحیح۔ اور آپ جو ہیں وہ ان کی سالی ہیں۔ اچھا، یہ ساڑو ہو گئے، ہم زلف، ہسبینڈ وائف، اور وہ جو ہیں ان کے بہنوئی ہو گئے جنہوں نے ہمیں واقعہ بھیجا۔ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو یہ سالی ہیں ان پر ہے اثر، اچھا، ان پر ہے اثرات، اچھا، اور کافی ٹائم سے۔ ان کے سسر جو ہیں، ان کے والد صاحب، وہ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی، بہت پڑھے لکھے، تو وہ اب تک تو ان کو کھینچ رہے تھے کچھ پڑھ کے خود ہی، اچھا، جو ان کو آتی دعائیں عمل آتے وہ پڑھتے اور ان پہ پھونکتے، نارمل ہو جاتے، ٹھیک ہو جاتے۔ تو سہیل صاحب بتا رہے ہیں کہ بقرہ عید کے دن تھے، تو میں اپنے سسرال آیا ہوا تھا ملنے کے لیے، یہ سب بھی آئے ہوئے تھے، ظاہر ہے ملتے ہیں نا عید کے دن ساتھ۔ کہتے ہیں میں جب پہنچا ہوں نا سسرال میں اپنے، تو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی طبیعت سیٹ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عجیب و غریب سی حرکتیں کر رہی ہیں۔ اچھا، کہ یہ چھت پہ بھاگتی، صحیح، یہ جو ہے یہ بھاگتی چھت کے اوپر، اور لوگ ان کو پکڑتے ہیں لیکن روک نہیں پاتے، یہ اوپر جاتی نیچے آتی، اوپر جاتی نیچے آتی، مطلب یہ لگا رہا، بہت مشکل سے ان کو قابو کیا۔ اچھا، کہتے ہیں ذرا سی بات پہ، اپنے ہسبینڈ سے ذرا سی بات پہ انہوں نے خود یہ کیا۔ اچھا، از اٹ پاسبل یار؟ اگر ویسے تو خیر ابھی آپ بتا رہے ہیں اثرات کا، لیکن کریزینس لوگ جو ہوتے ہیں نا، کریزی، وہ کر سکتے ہیں ایسا کہ وہ ذرا سی بات پہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی اور کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے یہی خیال آیا تھا کہ کیا ان کا ذہنی توازن گڑبڑ ہے، کیا نارمل نہیں ہے یہ؟ کیونکہ میں مطلب لڑکی کی جگہ پر جا کے تو نہیں سمجھ سکتا یا سوچ سکتا، لیکن مجھے اندازہ ہے، تھوڑا بہت محسوس کر سکتا ہوں کہ خواتین کو اپنے بال بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ یہ تو نو ڈاؤٹ، ان کی خوبصورتی ہے، مطلب ان کے لیے کیا بیچاری کوششیں کیسی کیسی ہو رہی ہوتی ہیں یار، صحیح، گرنے پہ پریشان، ان کو یہ فلاں، تو کوئی اپنے بال پورے کے پورے ایسے یار مطلب کر دے۔ خواتین کا تو مجھے بھی جیسا بتا رہا ہوں، فرسٹ ٹائم میں سنا ہوں کہ لڑکوں میں نے کریزی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ توڑ پھوڑ کر دیں گے یا کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے اپنی بات کو منوانے کے لیے، یار اس نے کیا تو میں نے یہ کر دیا، اور اپنا ہی لہجہ اونچا رکھتے ہیں۔ تو لیڈیز میں بھی شاید اگر ہوں تو ہوں، لیکن آپ بتا رہے ہو اثرات کا معاملہ ہے تو اس کا مقصد ہے کیونکہ بال تو زیبائش میں آتے ہیں نا، تو عورت سر کو ہمیں فرق نہیں یاد ہے کرے گی۔ اسکول میں بال بڑے ہوتے تھے تو جن کے بال کٹ جاتے تھے ان کو ایسا لگتا تھا جیسے موت آ گئی ہے ان کی۔ صحیح، لڑکوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، لڑکے جن کے تھوڑے سے پف اور بال ہوتے تھے وہ یہاں تک جو آ جاتے ہیں اس وہ میں بھی اسکول میں کاٹ دیے تھے جی، سختی تھی اسکول میں، تو ایسا تھا جیسے موت ہو گئی ہے ان کی، لڑکوں کی بات۔ تو خواتین بعد میں یار مطلب عورت ہے، شاید بچہ بھی ہے، ہسبینڈ بھی، ان کے لیے اپنی پوری چوٹی، مجھے نہیں لگتا یہ آسان ہے۔ دو ہی کنڈیشن لگتی ہیں، ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ شاید وہ نارمل نہیں ہے، اس کا میں نے سوال پوچھا ان سے، وہ جواب نہیں آیا، لیکن آپ کو
جواب ملا ہوا ہے پہلے کہ ان پر کچھ اس طرح کے معاملے بھی ہیں جو انہوں نے خود دیکھے ہیں. کہتے ہیں بھائی کیا ہوا، یہ ہم سو رہے ہیں، اب جب ان کو قابو کر لیا نا، جو یہ اوپر نیچے بھاگ رہی تھی، ان کے سامنے کی بات ہے بقرعید، خیر بڑی مشکل سے قابو کیا. کہتے ہیں بھائی پوری رات ہمیں نیند نہیں آئی اس کی حرکتیں دیکھ کے. صحیح. کون کہہ رہے ہیں آپ کو؟ یہ سہیل صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک. صحیح. کہتے ہیں جب بڑی مشکل فجر کی صبح کی اذان ہو گئی جی، کوئی 4-5-6 بجے کا ٹائم، میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے میں سویا ہوں، مجھے دھڑم کی آواز آئی نا. اچھا. دھڑم کی آواز ہے، جیسے ہوتا ہے نا ملنے گئے ہیں دوسرے شہر میں، قریب میں گئے ہیں، ایک کمرے میں یہ ہوں گے، دوسرے کمرے میں یہ لوگ ہوں گے. اب وہ دھم سی آواز سن کر یہ بھاگے، سبھی بھاگے. آواز ایسی ہوگی یار کہ ابھی سوئے ہی تھے کہ اٹھ گئے بھاگے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی سالی جو ہے انہوں نے اپنے گلے میں دوپٹے کو کسا ہوا ہے. اچھا. بڑی مشکلوں سے جی ان لوگوں نے مل کر چھڑوایا، بڑی مشکلوں سے. کہتے ہیں آسان نہیں تھا. بلا لیا انہوں نے مولانا صاحب کو. صحیح. چیزیں جب دیکھیں، ایک خیال یہ آتا ہے کہ یار کوئی ذہنی مسئلہ ہے، کوئی غصے میں انسان ایسا کر جاتا ہے، لیکن جب یہ سب بیٹھے نا، جب یہ سب دیکھا اور جو محسوس کیا، مین بات ہوتی ہے محسوس کرنے کی، آپ فیل کر لیتے ہیں کہ نہیں یار کچھ نارمل نہیں ہے یہاں. بلا لیا انہوں نے مولانا صاحب. مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ان پر اثر ہے. اور اثر بھی کہاں سے ہے؟ ان کے اپنے سسرال سے. سسرال سے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ یہاں رہیں. ارے شادی کیوں کی ان لوگوں نے؟ کیا یار عجیب دنیا میں چکر چل رہا ہے یار. آسان تو نہیں ہے نا کسی کا یار بیٹی لے جاؤ اپنی ساتھ سے کرو یار. لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی بھی بیٹی ہوتی ہے، اپنی بھی بہن ہوتی ہے. لوگ بھول جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ بعد میں جب ان کے ساتھ کچھ عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے نا، سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، ہم نے ایسا کیا کیا ہے. ہر عمل کا رد عمل ہے، کچھ نہ کچھ تو عمل کیا ہوگا. یقین کریں میں پہلے سنی تھی بات، یہ ہم نے دیکھا ہے. وہ کیا ہے کہ سفر میں نا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کو بھی دکھایا یار. یہ نہیں کہ وہاں تو ہے ہی ہے، جو بھی معاملہ ہے یہی دکھا دیتے ہیں رب. صحیح. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. صحیح. اشفاق احمد صاحب زاویہ میں لکھتے ہیں دھوکہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر آتا ہے جی. صحیح. اسی طرح دھوکہ اتنا مطلب جادو سے تو بڑی چیز نہیں ہے، دھوکہ جب پلٹ کر آ جاتا ہے 24 گھنٹے چل ہی رہا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دے ہی رہے ہوتے ہیں. اللہ بچائے جی، اللہ پاک محفوظ رکھیں. انڈیا، یو پی، صحیح. یہ میں کہتا ہوں کہ یار میں نے آپ سے عرض کی نا شروع میں کہ یار ایک عورت کے لیے، فیمیل کے لیے اپنے بالوں کو جڑ سے ایسے کر دینا، مطلب وہ تو ختم ہی ہو گیا پھر سب کچھ. ہاں کوئی ایک ہی علاقوں میں سے ایک ہوگا جو اس طرح سے کرے ہوش آواز میں، ورنہ تو میں نے بھی بہت سب ہماری جتنی فیملیز ہیں میں نے تو کیئر کرتے ہوئے دیکھا ہے. کہہ رہے ہیں یار ہر کچھ دن بعد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے عجیب سا. صحیح. ہر 10 دن بعد، ہر کچھ دن بعد جو ہے نا یہ ہوتا ہے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ بتائیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں کیا ہے. بات یہ ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ تو کر چکے، چیز سامنے آ گئی، پتہ چل گئی، اور شاید میسج پہنچ گیا. اگر تو کوئی کچھ کر رہا ہے تو ان کے سسرال میں سے. تو میں عرض کروں کہ دھوکہ بڑی چھوٹی سی چیز بنسبت جادو کے، ویسے تو چھوٹی چیز نہیں ہے لیکن جادو کی بنسبت آپ جادو بڑی گناہ کہہ رہے ہیں آپ، شرک ہے وہ تو برا. جی. جب یہ پلٹ کر آ جاتا ہے واپس بقول اشفاق احمد صاحب کے کہ نہیں چھوڑتا آپ کو دنیا میں ہی، تو پھر جادو کیا کرے گا؟ آپ کی بھی بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، بہو ہوگی، پوتی ہوگی، نواسی ہوگی، کوئی ہوگی. تو جب دھوکہ پلٹ کر آ رہا ہے تو سوچیں. جب آپ کسی کی بیٹی کو نہیں بسنے دے رہے تو پھر آپ کی اپنی کیسے بسیں گی؟ دیکھنا آسان ہے جی، جب خود پر آتی ہے نا تو برداشت ہر کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. میں اب دوبارہ عرض کر دوں، کئی 100 سال پہلے، سمجھ لیں ہزاروں سال پہلے، جب لوگوں کو شعور، علم، اس طرح کے فرمان، اس طرح کی پریکٹیکل لائف، اس طرح کے واقعات سامنے نہیں تھے، تب لوگ ان چیزوں کو، ان کا سہارا لیا کرتے تھے. یہ میں سینکڑوں ہزاروں سال پرانی بات بتا رہا ہوں جو چلتے ہوئے آ رہی ہیں چیزیں. آج جب سب آپ کے سامنے ہے، ایک چیز آپ کو بتا دی گئی، سمجھا دی گئی، اس کے بعد بھی اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ نوٹ کر لیں کہ
آسان نہیں ہے پھر اس کو فیس کرنا، بھگتنا. تو اگر تو یہ کوئی کر رہا ہے تو دنیا میں ہی اس کو آپ سارٹ آؤٹ کر لیں جتنا جلدی ہو سکے، معافی تلافی کر لیں، کچھ دینا پڑے دے دیں، وہاں انتظار نہ کریں کہ جی وہاں پر موقع مل جائے، یہی کر لیں جو کرنا ہے جتنا جلدی ہو سکے. باقی مولانا صاحب نے بتا دیا ہے کہ جی آپ کے ادھر ہی جو ہے نا، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے. صحیح. آپ اپنی کوشش کریں، دعا کریں، راضی رہیں، جو ہونا تھا سو ہوا. آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ فرمان پر حکم پر چلیں تو معاف کر دیں. صحیح. میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا. اس پہ دیکھا ہے ہم نے، لوگوں نے اس وجہ سے نہیں کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ جی فرمان ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، جاؤ میں نے معاف کیا. صحیح. تب آپ پر کرم ہو جاتا ہے. دیکھا ہے ہم نے حیدرآباد میں جنگل میں کہ آپ کی ٹیم کو حاضر ناظر جان کے ہم کہتے ہیں کہ جائیں ہم نے معاف کیا، اور اگلے ہفتے وہ کہتے ہیں جو 7 سال سے نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا. وہ بڑا تعجب، ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیا، ادھر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا اور وہ ہم ٹھیک ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہم حج عمرے پہ جائیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، اب ہم بہتر محسوس کر رہے ہیں. تو معاف کرنے سے ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں پر جس کے لیے ایک وزن ہوتا ہے، ایک دھبا ہوتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، رب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.